إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 2-3 آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ایک حدیث پڑھی گئی۔ ان آیتوں اور حدیثوں میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مقام اور ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں صحابہ کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے دین اسلام کے اندر، اسی موضوع پر روشنی ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے طریقے سے ایمان لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے اور ان کی صحبت اور ان کی رفاقت اور معیت اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صحابہ یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابہ یا صحابی ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دی اور ایمان کی حالت میں اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع اور شرف نصیب فرمایا، اور اسلام ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کنہیں کہتے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کی توفیق دی، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ دیکھنا شرط نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو نابینا تھے، لیکن انہوں نے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، ایسے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ ملاقات چاہے ایک لمحے ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اس کے لیے 10 سال 13 سال 4 سال 1 سال کی شرط نہیں ہے۔ ایک لمحے ہی کے لیے اگر ان کی اللہ کے رسول سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو گئی اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی، یہ اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہیں۔ انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے افضل جن کا مقام مرتبہ وہ صحابہ کرام ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا۔ یہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کے ساتھ سفر کیا،
آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ جہاد کیا، کافروں سے جنگیں لڑیں اور آپ کے ساتھ زندگی گزاری اور قرآن کے نزول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جبریل امین جب انسان کی شکل میں دنیا میں تشریف لاتے ان کو دیکھتے، براہ راست اللہ کے رسول سے انہوں نے قرآن سنا، اللہ کے رسول سے حدیثیں سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے بارے فرمایا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں آپ اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم اور لوگوں کو صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور جہاں بھی ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں کوئی کمی نظر آئی، اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ہدایت قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے آئیں جیسے آپ لوگوں کا، تم لوگوں کا ایمان ہے، تو انہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اور قرآن کریم میں جہاں بھی مومنین کا، مصلحین کا، مخبتین کا اور اس طریقے سے مخلصین کا اور منیبین کا، جہاں بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین یا الذین آمنوا کہا ہے، سب سے پہلے یہی مقدس لوگ داخل ہیں اس کے اندر، سب سے پہلے یہی لوگ اس کا مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے راستے کی مخالفت پر جہنم کی وعید سنائی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ان کے مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کو جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، جہاں وہ چاہتا ہے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ان کے راستے، صحابہ کرام کے راستے کی مخالفت پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی۔ ان کے راستے کی اتباع اور پیروی یہ کامیابی کی ضمانت ہے، آپ کے برحق ہونے کی ضمانت ہے، جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہماری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ صرف جنتی ہوگا، ایک فرقہ صرف جنت کے اندر جائے گا، باقی سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو میرے راستے اور صحابہ کے راستے کی پیروی کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے، وہی فرقہ جہنم سے بچے گا، باقی سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ، کتنی اونچی شان ہے ان کی، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے ان کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو لمبی عمر ہی مل جائے اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں نکالے، اس کی پوری زندگی اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی جو ایک لمحہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نبی کے ساتھ عطا فرمایا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح کی عمر مل جائے، 950 سال انہوں نے اپنی عمر کا حصہ دعوت توحید کے اندر گزارا، اگر کسی کو عمر نوح مل جائے اور ہمیشہ مستقل اللہ کی بات کرتا رہے، تو بھی ایک لمحہ جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا، اس لمحے کو بھی اس کی پوری زندگی کی عبادت نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کتنا مقام یا شان اور مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا۔ وہ اس دنیا کے انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، سب سے پاکیزہ دل والے تھے، سب سے گہرے علم والے تھے، سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، سب سے زیادہ ان کے دل پاک تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ، سب سے پاک اور بہتر دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کر لیا، پسند کر لیا، اپنی رسالت انہیں عطا فرمائی، اور نبی کے دل کے دیکھنے کے بعد صحابہ لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو اس پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں سب سے افضل دل پایا، پاک دل پایا صحابہ کرام کا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اپنے نبی کی رفاقت اور معیت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ بڑے پاک اور صاف دل والے تھے لوگ،
انہوں نے دین کے اشاعت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہونے سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ کا حکم آ گیا، مکہ چھوڑ کر کے سب کو مدینہ جانا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، گھر بار چھوڑ دیا، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو چھوڑ دیا، اپنے اپنے شہر سے لوگ نکل کر کے مکہ مکرمہ اور دیگر شہروں کو چھوڑ کر کے مدینہ کا رخ کیا اور مدینے کو آباد کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور اللہ رب العالمین کے ذریعے سے دنیا کے اندر دین کو غالب فرمایا، دین کو غالب فرمایا ان کے ذریعے سے، اور یہ پورے ملکوں کے اندر نکل گئے اسلام کا جھنڈا لے کر کے، توحید اور سنت کا جھنڈا لے کر کے، اور پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کو انہوں نے عام کیا۔ یہ مقدس لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ ان کے لیے جنت کی نوید سنائی ہے۔ میں نے صرف 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو ادا فرمایا۔ پورا قرآن ان کے ایمان اور اخلاص کی گواہی دیتا ہے، پورا دین ایمان ان کے اخلاص اور ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ پورا قرآن، پورا دین اسلام ان کے ایمان اور اخلاص کی پر شہادت دیتا ہے کہ کس قدر اللہ رب العالمین کو اونچا مقام اور کس قدر اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان اور اخلاص سے نواز رکھا تھا۔ اللہ فرماتا لیکن رسول والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کون تھے نبی کے ساتھ میں؟ صحابہ کرام جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے ہر طرح کا خیر ہے، ہر طرح کی بھلائی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا میں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، اللہ رب العالمین ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لوگ۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جسے جنت مل جائے، نبی کا اللہ کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں ان صحابہ کرام کے لیے۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، ہجرت کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اس سے مراد مہاجرین ہیں۔ صحابہ کرام کی 2 طرح کے تھے، ایک تو جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، مہاجرین جو مکہ اور یا مدینہ کے علاوہ کسی بھی شہر کے اندر رہنے والے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو آپ نے تمام صحابہ پر، تمام ایمان والوں پر واجب کر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ سب اپنے اپنے شہر اور گاؤں کو چھوڑ کر کے مدینہ آ جائیں۔ ایسے تمام لوگوں کو مہاجر کہا جاتا ہے، جن میں بڑی تعداد مکہ کے لوگوں کی تھی، لیکن مکہ اور اس کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، وہاں کے جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، وہ بھی مکہ چھوڑ کر کے، اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ آئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین کی اصطلاح بعد میں آئی، پہلے مہاجرین کی اور انصار کی اصطلاح نہیں تھی، ہجرت کے بعد یہ اصطلاح آئی۔ سب ایمان والے، سب صحابہ، سب مومنین، سب جنت کے حقدار، لیکن اصطلاح وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا آج اصطلاح ہماری اہل حدیث کی ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، ہماری پہچان ہے کہ ایک برحق ہونے کی، اہل حق ہونے کی، کہ راستہ صحیح پر ہے، صحابہ کے راستے پر ہے، اور اس طریقے سے تابعین سلف صالحین کے راستے پر ہے۔ تو جو اصطلاحات ہوتی ہے دینی، جو وقت کی ضرورت ہوا کرتی ہیں، جب بدعات کی، شرک کی، خرافات کی کثرت ہو، ایسے موقع پر ایسا اصطلاح، ایسا نام جو ان تمام چیزوں سے ہمیں ممتاز کرے، جو یہ بتائے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، صحابہ کے راستے پر ہیں، تابعین اور سلف صالحین کے راستے پر ہیں، یہ اصطلاح واجب ہو جاتی ہے، اور اس کا کہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ یہ مہاجرین کی اصطلاح ایک ضرورت تھی، مکے کے اندر اصطلاح نہیں تھی۔ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تب جا کر کے اصطلاح بنی، تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، ایسے لوگوں کو مہاجرین۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ان کو پناہ دیا اور جنہوں نے ان کی مدد کی، یہی حقیقت میں مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور معزز روزی ہے، رزق کریم ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہاں صحابہ کرام کی دوسری صنف، دوسری قسم کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے پناہ دیا۔ کس نے پناہ دیا؟ مدینے والوں نے۔ مدینے والوں نے تمام ایمان والوں کو پناہ دی، ان کی مدد فرمائی، گھر میں حصہ دیا، رہنے کے لیے گھر دیا،
یہاں تک کیا کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، عدت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح کروا دیا۔ کتنی بڑی قربانی دی میرے بھائیوں، مال دولت جو کچھ، حالانکہ وہ مالدار لوگ نہیں تھے مدینہ کے لوگ، لیکن دل کے اور ایمان کے مالدار تھے، ایمان کی دولتوں سے سرفراز تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ملی اور انہوں نے تمام اہل ایمان کی مدد فرمائی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار مدد کرنے والے، انہوں نے مدد کی، دین کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی۔ مہاجرین بھی انصار تھے، انہوں نے بھی مدد کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے دین کی مدد کی، لیکن یہ وصف غالب آ گیا کیونکہ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کا درجہ زیادہ اونچا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مہاجرین کہا گیا، ورنہ مہاجرین بھی انصار تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں فرمایا ہے کہ مہاجرین کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کی مدد کی، اس کے دین کی مدد کی، وہ بھی انصار تھے۔ انصار کے معنی مدد کرنے والا، لیکن اصطلاح کے طور پر انصار ان کو کہا جاتا جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جنہوں نے پوری دنیا سے آنے والے صحابہ کرام اور ایمان والوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ مال و دولت سے مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں۔ یہ کون گواہی دے رہا؟ اللہ رب العالمین جو خالق ارض و سماوات ہے، جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا، سب کا معبود حقیقی رب العالمین، جو ہمارے اور آپ کے دلوں سے آگاہ ہے، جو دنیا کے اندر ایک پتا بھی گرتا اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور رب العالمین جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا علم کامل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں مغفرت دی، کیا نام ہے، ایمان کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اس سے بڑی اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین جس کے لیے گواہی دیا اہل ایمان کی، اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت ہے؟ جو رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وسوسے، تمام چیزوں کا علم رکھنے والا اس رب العالمین نے گواہی دی، یہ حقیقت میں یہی مومن لوگ ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں، اور جن کے نقش قدم کے پیروی کرے گا وہ بھی مومن کہلائے گا۔ لہم مغفرت و رزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اللہ نے معاف کر دیا سب کچھ ان کو، ان کی قربانی اور خدمات کے مقابلے میں، دین کی مدد کرنے کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کی مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے پروانہ عطا کر دیا ایسے لوگوں کے لیے کہ سب کے سب اہل ایمان ہیں اور حقیقی مومن یہی لوگ ہیں۔ اب اور کیا بچتا ہے میرے بھائیوں؟ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے صحابہ کرام کہ اللہ رب العالمین عرش سے، جو عرش پر جلوہ فروز ہے، وہ رب العالمین عرش سے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام مرتبہ۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار، پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں صحابہ کرام، جن لوگوں ان کی صحابہ نبی کی تکذیب کی، نبی کا انکار کیا، نبی کو تکلیفیں دی، نبی کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں، ان لوگوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اس وقت ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ آج تو دنیا کے اندر اہل ایمان اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جب کوئی نہیں تھا میرے بھائیوں، پورے مکے کے لوگوں نے جن کا انکار کر دیا، جہاں پر ایمان اور اللہ کا نام لینا میرے بھائیوں، جہاں پر پھانسی کے مرادف تھا، وہاں پر ان لوگوں نے ایمان لایا، نبی کی مدد فرمائی، اور اس طریقے سے وہ لوگ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مزد جافدہ سنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو پہلے ایمان لائے، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کی، ان کے نقش قدم کو پناہ اخلاص کے ساتھ صحابہ کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہو گیا، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا صحابہ کرام سے، اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ اور یہ جملہ ایسا ہے میرے بھائی رضی اللہ عنہ، آج جو اہل ایمان ہیں، جو سچے مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو نام کے بعد ضرور رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ یہ ایک پہچان بن گئی ہے، یہ رضی اللہ عنہ کہنا، یہ صحابہ کرام کے لیے اتنی بار اللہ رب العالمین نے دہرایا، نبی نے دہرایا اور سلف صالحین نے، کہ جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے کامیابی یقینی ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جنت یقینی ہوتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کیا ہے؟ فوز عظیم ہے، بہت بڑی کامیابی، جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کتنی بار فرمائے اس بات کو کہ لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ جنت بنائی گئی ہے جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اس میں اللہ رب العالمین کو داخل کرے گا۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کون مومنین؟ صحابہ کرام۔ اللہ نے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا، مومنین کا لفظ استعمال کیا،
کیونکہ صاحب ایمان تھے، اللہ گویا کی گواہی دے رہا ہے ان کے ایمان کی۔ اذ یبایعونک تحت شجرہ، جب یہ لوگ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ میں آپ نے درخت کے پیچھے نیچے بیٹھ کر کے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ نے بیعت کی تھی۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ سارے لوگ جب آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کون مومنین؟ صحابہ کرام، وہی بیعت کر رہے تھے اور کوئی نہیں تھا بیعت کرنے والے، وہی تھے صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لانے والے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکون کو نازل فرمایا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العالمین نے بہت جلدی ان کو فتح عطا فرمایا۔ صلح حدیبیہ کب واقع ہوئی؟ سن 6 ہجری کے اندر، اور فتح مکہ کب واقع ہوا؟ سن 8 ہجری کے اندر میرے بھائیوں۔ 2 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ وہی اسی کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ مکہ کو فتح کیا، جس مکہ سے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہی مکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو فتح کرایا اور آپ فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مومنین فرمایا۔ ان کے دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا، سب کچھ معلوم تھا اللہ رب العالمین کو، یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، سب کچھ معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ ان کے دلوں پر سکون نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین کو مومن قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک آیت کریمہ تو بہت ساری آیتیں عظیم ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورا قرآن صحابہ کرام کے فضل و مقام کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے مقام مرتبے کی جھلک ضرور نظر آئے گی، کیونکہ جن چیزوں کا بھی ذکر ہے وہاں پر خوبیوں کا، اچھائیوں کا، وہ تمام خوبیاں اچھائیاں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر، جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام برائیوں سے دور رہنے والے تھے صحابہ کرام۔ جو ایمان کی اور احسان والوں کی اور دیندار لوگوں کی جو بھی خوبیاں بیان کی گئی، وہ ساری خوبیاں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اس لیے قرآن کریم کسی نہ کسی ہر آیت کے اندر گویا کہ صحابہ کرام کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، کیونکہ سب سے پہلے اولین مخاطب تھے، وہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ اللہ نے جہاں مخاطب کیا صحابہ کرام پہلے مراد ہیں، اس کے بعد بھی دیگر لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں۔ اس لیے پورا قرآن کریم، اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں، آپ کی پوری سنتیں شاہد عدل ہے صحابہ کرام کی ایمان کی، ان کے مقام مرتبے کی، ان کے اخلاص و الہیت کی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے، ایک بات یہاں بیان کی ہے، اللہ نے اس کی دلیل کیا دی میرے بھائیوں؟ اللہ نے کیا دلیل دی؟ صحابہ کرام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ، یہی آپ کے نبی ہونے کے سچے دلیل ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کے بعد صحابہ کرام کو بیان فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل ہیں آپ کے سچے نبی ہونے کی، صحابہ کرام دلیل ہیں سچے نبی ہونے کی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کو جھوٹا کہتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ اللہ کے رسول کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے، گویا کہ اللہ کے رسول پر بھی الزام لگاتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام پر کوئی الزام لگاتا ہے، صحابہ کرام کے کوئی تنقید کرتا ہے، ان کو برا یا بھلا کہتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول پر بھی الزام لگاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، اور اللہ کے رسول کی حدیث، اگر تمہیں کسی کے دین اور ایمان کو دیکھنا، اس کے ساتھی کو دیکھ لو۔ اگر صحابی اچھے نہیں تھے، اگر صحابہ برے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھی تو وہ بھی برا تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر تم کسی کے ایمان اور دین کو دیکھنا، اس کے دوست کو دیکھو۔ آج بھی میرے بھائیوں، ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہو کہ اس کا وہ آدمی کیسا ہے، اس کا عقیدہ اور منہج کیا ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، برا ہے کیسا ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ کر کے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ آدمی اچھا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برا ہے وہ۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کو برا کہتا ہے تو اللہ کے رسول کو برا کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے لوگوں کو غارت کر دے، اللہ ایسے لوگوں کو برباد کر دے جو صحابہ کرام پر جو ہے انگلیاں اٹھائیں۔ نبی صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائیں، نبی پر انگلیاں اٹھانے کے مرادف ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے کوئی اور دلیل نہیں دی، اللہ نے سب نبی کے صحابہ کو پیش کر دیا۔
اور یہ تو اونچا مقام ہے صحابہ کا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے نبی کا ذکر تورات، زبور، انجیل سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر بھی سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر کیا. کہا کہ یہ جو نبی آئے گا اس کے ماننے والے اس طرح کے لوگ ہوں گے، یہ نیک اور دیندار لوگ ہوں گے، یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی خوبیاں، ان کی پہچان ہیں. جہاں اللہ رب العالمین نے نبی کی علامات بیان کی، وہیں صحابہ کی علامات اور خوبیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا. کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے میرے بھائیوں، کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے. تو اللہ فرماتا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور وہ آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا. کتنی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، کتنی خوبیاں جو صحابہ کرام کے تعلق سے. کافروں پر سخت، آپس میں رحم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں رکوع اور سجدے کی حالت میں پائیں گے. رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اللہ کی بات کرنے والے پائیں گے. وہ راتوں کو تہجد گزار تھے، دن کے اندر شہ سوار ہوا کرتے تھے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ کافروں کے سامنے جنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ وہ مقدس لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت نصیب فرمائی تھی. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل کا حصول ان کا سب سے بڑا مقصد ہے. وہ رضوانہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کو پہچان لو گے ان کے سجدے کے نشانات سے. ان کے چہروں پر جو سجدے کے نشانات ہیں آپ سجدے سے پہچان لیں گے کہ صحابہ کرام ہیں. آج میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے وہی بدلہ دے دیا ہے جو آج صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے. صحابہ کرام اپنے چہروں پر سجدوں کے نشانات سے، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اخلاص کی علامتوں سے اور اس کے اثرات سے پہچانے جاتے تھے. آج جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں اور صحابہ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، آج وہ اپنے چہروں کے نشانات سے پہچانے جاتے ہیں. کہ اللہ نے ان کا الٹا بدلا دیا ان کو، کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، ان کی عیب جوئی کرنے والا، ان پر تنقید کرنے والا اور ان کی تنقید کرنے والا بھی اسی چہرے سے پہچانا جاتا ہے. اس کے چہرے پر اللہ کی لعنت برستی ہوتی ہے، اور چہرے سے اور انداز گفتگو سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ آدمی ایسا ہے جو صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا ہے. کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کا عطا فرمایا. قرآن کی کتنی آیتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں میرے بھائیوں، کتنی آیتیں بیان کی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے مقام مرتبے کو واضح فرمایا. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے گا تو ان کے ایک مد کے برابر بھی، ان کے چوتھائی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور چوتھائی کی آدھا بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا بڑا پہاڑ احد، اس کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیں گے تو انہوں نے جو اللہ کی دین کے لیے کیا ان کے برابر کیا، ان کے چوتھائی بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. کتنا اونچا مقام. اللہ کے فرماتے ہیں من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. اسی لیے اس کے چہرے پر لعنتیں دنیا کی برستی ہیں، وہ اپنے چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. آج اگر ہمارے ساتھی کو کوئی برا بھلا کہے ہمیں اچھا نہیں لگے گا، ہمارے ماں باپ کو، والدین کو برا بھلا کہے، کوئی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو برا بھلا کہے اچھا نہیں لگے گا. کیسے یہ لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو نبی کے صحابہ کو جو ہے کو برا بھلا کہے، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے، آپ اس کے ایمان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کتنے بے غیرت لوگ ہیں یہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، کتنے بے غیرت لوگ ہیں یہ. اگر آپ ان سے پوچھو کہ سب سے برے کون تھے، کہیں گے وہ جنہیں نبی کی صحبت ملی. آپ یہودیوں سے پوچھو سب سے اچھے کون لوگ تھے، وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی. نصاریوں سے پوچھو، کرسچین سے پوچھو تم میں سب سے اچھے لوگ تھے کون تھے، وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا. لیکن ان بدتین اور خبیث، ان رافضیوں اور خارجیوں سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ دنیا کے اندر سب سے برے کون تھے، وہ کہیں گے وہ لوگ تھے جنہیں نبی کا زمانہ ملا، نبی کی صحبت ملی. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیں ایسے انسان کے ایمان کے بارے میں کہ اس کے پاس کیا ایمان ہو سکتا ہے. جو صحابہ کو کافر قرار دے وہ خود کافر ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا.
صحابہ کرام کی تو ایمان کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی، تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ، وہ کچھ کلمہ کفر تمہارے اوپر لوٹ کر کے آ جاتا ہے اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا یعنی صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ حق ہے صحابہ کرام کا ہمارے اوپر کہ ہم ان کے مقام مرتبے کو جانیں۔ شریعت نے ان کا جو مقام رکھا ہے، شریعت نے ان کا جو درجہ رکھا ہے، اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ان کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو ان سے بغض کرے گا وہ منافق ہوگا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ صحابہ سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور ان سے بغض و نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ لہٰذا جس کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی کجی ہے، چاہے اپنا نام کچھ بھی رکھے، وہ چاہے اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت میں سے کہے، جو بھی اپنا نام رکھے، اگر اس کے دل میں کسی بھی صحابی سے بغض ہے، کسی بھی صحابی سے نفرت ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام انصار کے بارے میں فرمایا، انصار سے زیادہ اونچا درجہ مہاجرین کا ہے۔ جب انصار سے بغض رکھنا نفاق ہے تو مہاجرین سے بغض رکھنا بدرجہ اولا نفاق ہوگا، کیونکہ انصار کا درجہ صحابہ سے نیچے ہے، یہ مہاجرین سے، اور مہاجرین کا درجہ انصار سے زیادہ اونچا ہے۔ ان کی زیادہ قربانیاں ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، سب نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن جب درجہ بندی کی بات آئے گی تو مہاجرین کا درجہ انصار صحابہ سے زیادہ اونچا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں ان کو پہلے بیان کیا، ہمیشہ قرآن کریم کے اندر، اور جو انصار ان کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا ہے۔ اس لیے اہل سنت الجماعت کا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا جو صحیح اہل سنت الجماعت ہے، ہمارے ملکوں کے اہل سنت الجماعت نہیں، جو اہل بدعت، اہل شرک، اہل خرافات نہیں، وہ اہل سنت الجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر کی پیروی کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، وہ مراد ہیں اہل سنت الجماعت سے۔ ان کے یہاں اور تمام سلف صالحین کے یہاں یہ باقاعدہ یہ عقیدہ ہے ان کا کہ انصار سے اونچا درجہ مہاجرین کا ہے۔ لہذا جب انصار سے بغض رکھنا نفاق ہے تو پھر مہاجرین سے بغض رکھنا بدرجہ اولا نفاق ہوگا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، کہ صحابہ سے محبت رکھنا دین، ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر اور نفاق اور سرکشی اور زیادتی ہے۔ لہذا ان سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہوگی نبی کی اور نہ صحابہ کی، چاہے چھوٹے صحابی اور بڑے صحابی، جو بھی صحابی ہو گیا، کسی کے بارے میں برا ذکر کرنا، چاہے امیر معاویہ ہوں، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہوں، چاہے عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں یا عمر بن عاص ہوں، جو بھی صحابی ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی صحابی ہیں، کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ان کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے، تو آپ سمجھ جائے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کے دل کے اندر نفاقت بھی ایسی بات کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر نبی کی صحبت حاصل ہوگی وہ صحابی ہو گیا، خلاص، اور کچھ نہیں کرنا ہم کو۔ کسی کے بارے میں بھی ایک صحابی کے بارے میں برا کہنا تمام صحابہ کے بارے میں برا کہنا ہے، جیسے ایک نبی کے بارے میں برا کہنا تمام نبیوں کے بارے میں برا کہنا، اس طریقے سے ایک صحابی کے بارے میں برا کہنا تمام صحابہ کے بارے میں برا کہنا۔ یہ تفریق صرف ہمارے پاس ہے کہ بعد میں ایمان لانے والے، ورنہ سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے رسول کی حدیث، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کیا کوئی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، تمام صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، امید ہے پوری قوی کہ، اور یقین ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ کرام جنت کے اونچے بالا خانوں کے اندر ہوں گے، تمام صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، کیونکہ اللہ نے خود وعدہ فرمایا، اور وعدہ اللہ کا سچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی کبھی اپنے وعدے کو غلط نہیں کرتا بلکہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، چھوٹے اور بڑے صحابی کا نام لے کر کے اور چھوٹے صحابہ پر تخت مشق کرنا اور ان پر الزام تراشی کرنا اور اس طریقے سے ان پر تہمتیں لگانا کہ چھوٹے صحابی کے ناطے، میرے بھائیوں سب کفر اور نفاق ہے، یہ طغیان ہے، یہ کسی بھی صورت میں ایک اہل ایمان کے لیے قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کیا بیان کرے صحابہ کے بارے میں، کن کن مقام مرتبے کو بیان کیا جائے، ایک خطبہ کیا میرے بھائیوں، پورا قرآن پورا دین ان کے مقام اور فضائل اور مناقب اور معاصر کے لیے پورا شاہد عدل ہے۔ ہماری ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، اللہ رب العالمین تمہیں صحابہ کرنے سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے بھائیو، ایک حدیث بیان کر کے، اگرچہ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول کے خادم ہیں، کہتے ایک صحابی تشریف لائے اور ہمارے بھی سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی،
قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ عمل نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے گا، اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا، جو جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر تمہیں نبی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نبی کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جتنی زیادہ مجھے خوشی اس بات سے ہوئی، اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ جو ہم نے اللہ کے رسول سے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرنے والا ہوگا، جتنی زیادہ مجھے خوشی ہم لوگوں کو آپ کے اس فرمان سے ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ مجھے نبی سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے۔ اگرچہ میرے پاس ابو بکر و عمر جیسا عمل نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ابو بکر و عمر کی رفاقت اور ان کی معیت نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے محبت کرنے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھتے تھے صحابہ کرام آپس میں۔ ابو بکر و عمر سے ان کو محبت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو بکر و عمر کا درجہ یا ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا قیامت کے دن۔ اور آج نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو جہنمی اور صحابہ کرام کو جنت سے خارجی اور اس طریقے سے ان کے بارے میں اس طرح کی بری بری باتیں کی جاتی، سوچنے کی مقام ہے۔ لہذا اگر جنت چاہیے صحابہ سے محبت کیجئے، نبی سے محبت کیجئے، صحابہ سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ صحابہ کی رفاقت آپ کو قیامت کے دن نصیب فرمائے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ بڑی پیاری حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مزید پختہ کرے، اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے محبت کو اور پختہ کرے، اور جو صحابہ سے نفرت رکھنے والے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں، اللہ انہیں غارت کر دے، اللہ انہیں برباد کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے ختم کر دے۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ پر الزام دین پر الزام ہے، کیونکہ یہ صحابہ سب سے پہلے دین کے گواہ ہیں، دین کو بیان کرنے والے، اس لیے ان کو مجروح کر کے انسان پورے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جیسے جب جرح ہوتی ہے عدالت اور کورٹ کے اندر، اور جب گواہ جو ہوتا ہے جب مجروح ہو جاتا ہے، اور گواہ جو ہوتا ہے جب اسے ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے تو انسان کیس ہار جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دین کے گواہ ہیں۔ لہذا جو کفار و مشرقین ہیں، اعداء اسلام ہیں، وہ اللہ کے رسول پر تو الزام نہیں لگا سکتے تھے، اس لیے صحابہ کرام پر الزام لگانا شروع کیا کہ اگر وہ بے اعتبار ہو جائیں گے دین بے اعتبار ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ابو ذر رازی نے کہا جو دین پر صحابہ پر الزام لگائے، صحابہ کو برا بھلا کہ وہ زندیق ہے، بددین ہے، وہ ہمارے دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حق ہے، نبی کی سنتیں حق ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ لہذا جب یہ گواہ مجروح ہو جائیں گے، بے اعتبار ہو جائیں گے، تو پورا دین، قرآن بے اعتبار ہو جائے گا، پوری سنتیں بے اعتبار ہو جائیں گی، پورا دین ملیا میٹ ہو جائے گا، ڈائنامیٹ ہو جائے گا، پورا دین ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے صحابہ کرام پر تخت بس کیا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ سب دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے بددین لوگ ہیں، لہذا ان سے دور رہو، ان کی جرح کرو۔ یہ ابو ذر رازی اور اپنے وقت کے ائمہ کرام نے، امام احمد حنبل نے، ابو ذر رازی نے اور ائمہ کرام نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، بہت معمولی، بہت نازک مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی بھی آدمی صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی کہے، آپ جان لو کہ آدمی صحیح منہج پر نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ دین کے راستے پر نہیں ہے۔ چاہے چھوٹا صحابی ہو، بڑا صحابی، کسی کے بارے میں بھی کہے، کسی کی زبان سن لے، چاہے اپنے آپ کو امام کہے، اپنے آپ کو جو بھی کہے، آپ سمجھ جاؤ کہ وہ دین کے صحیح راستے پر نہیں ہے۔ چاہے اسے جو کچھ بھی دیا گیا ہو، چاہے اسے کچھ بھی کہا گیا ہو، جو کچھ بھی لوگ اسے مانیں، آپ جان لیں اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی تنقید کرے، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر نہیں، دین کے راستے پر نہیں ہے، وہ خوارج کے راستے پر ہے، وہ روافض کے راستے پر ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی ایسا کہتا ہے، سمجھ جاؤ ایک چاول کافی ہوتا ہے پورے ڈگچی کے چاول کو جاننے کے لیے، سمجھ جاؤ کہ آدمی صحیح منہج پر نہیں۔ اگر ایک صحابی کے بارے میں بھی کوئی برا کہہ دے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے دفاع کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم ملکم الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء